آج میں آپ لوگوں کو سدھو موسیوالا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ سدھو موسیوالا کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں سے آئے، کہاں سے اس کا تعلق تھا اور انڈیا والے اس کے خلاف کیوں تھے اور وہ سیاست میں کس طرح آیا اور انڈین جو ریاست تھی وہ اس کے خلاف کیوں تھی۔ تو چلیے اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ مزید آگے جانے سے پہلے میرے ویڈیو کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ سدھو موسیوالے کا پورا نام شبھدیپ سنگھ سدھو تھا۔ پیدائش 11 جون 1993 عیسوی میں ہوا۔ وفات 29 مئی 2022 عیسوی کو ہوا۔ اپنے گاؤں کے نام سدھو موسیوالا سے مشہور ہیں۔ ایک ہندوستانی گلوکار، ریپر، اداکار اور سیاستدان تھے۔ وہ اپنے آپ کو ہندوستانی کی بجائے خالصتانی کہلوانا پسند کرتے تھے۔ وہ سکھ قوم کے الگ ملک خالصتان کے حامی تھے اور وہ پنجاب موسیقی اور پنجابی سینما سے وابستہ تھے۔ سدھو کا تعلق پنجاب کے ضلع مانسا کے گاؤں مسالے سے تھا۔ یہ گاؤں انڈیا سے منسوب ہے۔ وہ ایک سکھ مذہب کے سدھو جٹ خاندان میں والد بھولا سنگھ اور والدہ چرن کور کے ہاں 11 جون 1993 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ اس نے گرو نانک دیو انجینئرنگ کالج لدھیانہ سے تعلیم حاصل کی اور 2016 عیسوی میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں گریجویشن کی اور بعد میں کینیڈا میں ایک سالہ ڈپلومہ بھی کیا۔ اس نے 6ٹھی جماعت سے ہپ ہاپ موسیقی سننا شروع کر دیا تھا اور لدھیانہ میں ہرویندر بٹو سے موسیقی کی مہارتیں سیکھی۔ انہوں نے 2 گانوں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، لائسنس اور جی ویگن سے۔ اپنے ڈیبیو کے بعد اس نے مختلف ٹریکس کے لیے براؤن بوائز کے ساتھ تعاون کیا جو ہمبل میوزک کے ذریعے جاری کیے گئے تھے۔ اس کے اپنے والدین کے ساتھ قریبی تعلقات تھے اور اس نے پیاری ماں اور باپو کے عنوان سے ٹریک جاری کیے۔ 2019 تک سدھو برامپٹن میں مقیم تھے۔ اس پر جو مقدمات ہوئے ان میں سے ایک مرتبہ فائرنگ کرتے ہوئے ان کی 2 ویڈیوز وائرل ہوئیں۔ ان میں سے ایک ویڈیو میں سدھو موسیوالا مبینہ طور پر برنالہ کے فائرنگ رینج میں رائفل سے فائرنگ کر رہے تھے۔ مئی 2020 عیسوی میں سنگرور اور برنالہ میں سدھو موسیوالا سمیت 9 لوگوں کے خلاف اس واقعے کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ایک دوسری ویڈیو میں سدھو موسیوالا سنگرور کے لڈا کوٹھی رینج میں پستول سے فائرنگ کرتے نظر آ رہے تھے۔ دونوں ویڈیوز لاک ڈاؤن کے وقت کی ہیں۔ پولیس نے پہلے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا اور بعد ازاں دونوں مقدمات میں آرمز ایکٹ شامل کر دیا گیا۔ اس سے قبل فروری 2020 عیسوی میں موسیوالا کے خلاف مانسا پولیس نے اسلحہ کے کلچر کو فروغ دینے کا مقدمہ درج کیا تھا۔ اس کے بعد سدھو موسیوالا اپنے گانے گبروتے کیس جڑا سنجے دت گانے سے تنازع میں گھر گئے۔ اس گانے کی وجہ سے پنجاب کرائم برانچ نے ان کے خلاف بندوق کی ثقافت اور تشدد کو فروغ دینے کے لیے IPC کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ 16 جولائی 2020 عیسوی کو ریلیز ہونے والے سنجو کے عنوان والے گیت میں سدھو نے آرمز ایکٹ کے تحت اپنے خلاف درج مقدمے کا بالی ووڈ اداکار سنجے دت کے خلاف مقدمے سے موازنہ کیا۔ ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے انسٹاگرام پر 72 لاکھ فالوورز تھے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی تھا جو انہوں نے 30 اکتوبر 2017 عیسوی کو بنایا تھا اور اب سال 2022 عیسوی میں ان کے یوٹیوب چینل پر 1 کروڑ سے زیادہ سبسکرائبر ہو گئے تھے۔ سدھو کے پاس 2 کروڑ 43 لاکھ بھارتی روپے مالیت کی مرسیڈیز بینز AMG G63 موجود تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ٹویوٹا فارچونر، جیپ، رینج روور، ایسوزی D-Max اور مسٹنگ جیسی مہنگی ترین گاڑیاں موجود تھی۔ گلوکار کے پاس موٹر بائک کلیکشن میں رائل انفیلڈ بلٹ سمیت دوسری کئی مہنگی ترین موٹر بائکس موجود تھیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سدھو موسیوالا کے اثاثوں کی مالیت تقریباً 30 کروڑ بھارتی روپے تھی اور وہ ہر اسٹیج شو کے 18 لاکھ بھارتی روپے لیتے تھے۔ گاڑیوں کے علاوہ سدھو جیولری اور پیسوں کے حوالے سے بھی اچھے خاصے اثاثوں کے مالک تھے۔ ان کی ملکیت میں 5 لاکھ روپے نقدی رقم، اکاؤنٹ میں 18 کروڑ اور 18 لاکھ مالیت کی زمین موجود ہے۔ ان کی سیاسی زندگی کچھ اس طرح تھی کہ سدھو موسیوالا کو 3 دسمبر 2021 عیسوی کو اس وقت کے پنجاب کانگریس کے صدر نوجوت سنگھ سدھو اور اس وقت کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی کی موجودگی میں پارٹی میں شامل کیا گیا۔
सियासी तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस से वाबस्ता हुए। 2022 ईस्वी में होने वाले पंजाब असेंबली के इंतखाबात में उन्होंने मानसा हलका से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा, मगर उस इलेक्शन में वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विजय सिंगला से हार गए थे। उनकी शादी न हो सकी। नवंबर 2022 ईस्वी में अमनदीप कौर नामी लड़की से शादी करने वाले थे, मगर अप्रैल 2022 ईस्वी में शादी होनी थी, लेकिन इलेक्शन की वजह से नवंबर को मुलतवी कर दी गई। मूसेआला को 29 मई 2022 ईस्वी को पंजाब के शहर मानसा में नामालूम हमलावरों ने उनकी गाड़ी में गोली मारकर हलाक कर दिया था। वो 2 आदमियों के साथ सफर कर रहा था। वाकये के दौरान 30 राउंड फायर किए गए, जिससे 2 दीगर अफराद जख्मी भी हुए। उसे मुर्दा हालत में सिविल अस्पताल मानसा लाया गया। रियासती हुकूमत ने ऑपरेशन बिलो स्टार की बरसी की तैयारी के लिए गुज़िश्ता रोज 424 लोगों के पुलिस सिक्योरिटी दस्ते को कम या मुकम्मल तौर पर हटा दिया था। सिद्धू इन 424 लोगों में शामिल थे जिनकी सिक्योरिटी में कमी की गई थी। उनकी हिफाजत पर मामूर पुलिस कमांडर्स की तादाद 2 कर दी गई थी। वाक़े के वक़्त सिद्धू अपने साथ 2 पुलिस कमांडर्स को नहीं ले गए थे और ना ही वो रियासती हुकूमत की तरफ से फराहम करदा बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर गए थे। वो अपनी निजी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। उनके साथ उनके ज़ाती मुहाफ़िज़ीन भी थे। तो ये थी आज की सिद्धू की स्टोरी। तो मज़ीद स्टोरीज़ के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।